بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو سکھ نہیں چاہتا؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو۔ سکھ کا متلاشی ہر انسان ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم مادیت کی چیزوں میں سکھ ڈھونڈتے ہیں اور ایک سکھ کی تلاش میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کہاں پہ کیا چھوٹ گیا ہے، حالانکہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پاس اکثر لوگ جب آتے ہیں اور ان کا میرے ساتھ صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ سکھ ہے بھی کہ نہیں ہے، چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہے، پراپرٹی کے حوالے سے ہے، روزگار کے حوالے سے ہے۔ بات صرف سکھ پہ جا کے ختم ہوتی ہے، سکھ۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، سکھ ہے تو دکھ بھی آئے گا، دکھ ہے تو سکھ بھی آئے گا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہاں خوبصورتی ہوگی وہاں بدصورتی بھی ہوگی، اگر دن ہے تو رات بھی ہوگی۔ جو دکھ نہیں جھیلے گا وہ سکھ کیسے دیکھے گا؟ کوئی بھی چیز سدا ایک جیسی نہیں رہتی۔ حالانکہ کچھ لوگ سکھ کی تلاش میں، زیادہ تر لوگ، کچھ نہیں زیادہ تر لوگ سکھ کی تلاش میں ہر چیز کو رونتے چلے جاتے ہیں۔ اخلاقیات، رشتے، مورل ویلیوز، ہر چیز کو جو ان سے پامال کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن سکھ پھر بھی نہیں ملتا۔ لوگوں کے دماغ میں ایک بات سما چکی ہوئی ہے کہ سکھ پیسے کے ساتھ ہے، حالانکہ پیسے سے کچھ چیزیں جو انمول چیزیں ہیں وہ بالکل نہیں خریدی جاتی۔ شدھرتا تو خریدی جا سکتی ہے پیسے سے، شدھرتا سمجھتے ہیں نا۔ پیار نہیں خریدا جاتا پیسے سے، پرارتھنا دعا نہیں خریدی جاتی پیسے سے، انسان کی آتما نہیں خریدی جاتی پیسے سے۔ باقی ہر وہ چیز خرید سکتے ہیں جس کا کوئی بھی یہاں پر ہمیشہ کے لیے وجود نہیں ہے۔ پیار سدا رہتا ہے اور رہے گا۔ اب ویدک اسٹرالوجی میں، جیوتش میں باقاعدہ جو سکھ کا کارک ہے وہ چندرما ہے، یعنی مون ہے، چاند۔ یہ ویدک اسٹرالوجی میں باقاعدہ ڈاکیے کا کام کرتا ہے، اور سب سے کم چال جون سی ہے اس کی ہے۔ 2.5 دن میں یہ ایک ہاؤس جون سا میں قیام کرتا ہے اور 2.5 دن بعد اگلے ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جاتا ہے۔ باقاعدہ ویدک اسٹرالوجی میں مہادشا وہ بھی اس سے دیکھی جاتی ہے، سارستی بھی اسی سے دیکھی جاتی ہے، ڈہیا بھی اسی سے دیکھا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کی مینٹلی اپروچ، انسان کے ایموشنلز، اسی سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس کو قدرت نے زوڈیک میں ایک ہاؤس دیا ہوا ہے جو کال پرش کی کنڈلی میں، یعنی زوڈیک میں چوتھا گھر ہے، جسے کینسر، کرک بھی کہتے ہیں ویدک میں اس کو۔ اب اس کی پراپرٹیز، اس کی منصوبات کو دیکھیں، سکھ کا گھر ہے یہ۔ جائیداد، ماں، کار، انسان جتنا مرضی باہر کام کرے، جو مرضی کرے، جتنا مرضی بھاگ لے، آخر اس کو سکھ جون سا وہ رات کو اپنے بستر پہ جا کے ملتا ہے۔ سکھ سے مراد نیند اس کو اپنے بستر پہ جا کے آتی ہے۔
چوتھا گھر، اس کو شرف جون سا برج سور یعنی ٹورس میں ملتا ہے 3 ڈگری پہ، اور بالکل اس کے سامنے 8واں گھر یعنی اسکارپیو کا جس کا مالک منگل ہے، وہاں پہ جا کے یہ نیچ راشی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن زحل کے گھروں میں بھی اس کی کوئی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ من ہے، وچار ہے۔ زحل پریکٹیکل ہے، وہ من اور وچار ایموشنل کو نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا وہ ان چیزوں کو۔ وہ کہتا ہے پریکٹیکل عمل جو سا ہوتا ہے وہ پریکٹیکل کے زمرے میں آتا ہے، ایموشنل ہوائی باتیں نہیں۔ یہ ہوا میں جو اٹھتے ہوئے بادل ہے نا، یہ بھی مون ہے، پانی ہے۔ انسان کی باڈی میں 70% پانی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے انسان کی یادداشت جو سی ہے وہ مضبوط رہتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا خود چاند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور دیکھو قدرت نے باقاعدہ اس کو ایک ہاؤس میں 3 نچھتر دیے ہوئے ہیں، 2.5 کہہ لیں چلے، 0.13 ڈگری پہ پہلا نچھتر، پھر اس کے بعد 26:40 پہ دوسرا، اس کے بعد جو سا تیسرا نچھتر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی اتنی تیز موومنٹ ہے زوڈیک میں۔ اور بچہ جب 7 سال کی عمر میں آتا ہے تو اس کا جو سا مائنڈ، من، ہنکار جس سے پیدا تھا وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کام ہاں یا نہ میں وہ جو سا نا بچہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جواب دینے کی ضرورت میں، بالکل میں نہیں کروں گا، یہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا مون انسان کی زندگی میں بڑے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ویدک اسٹرالوجی میں باقاعدہ اس کو 2 شروع میں جو سا تقسیم کیا گیا ہے۔ چاند کی پہلی جب یہ طلوع ہوتا ہے اور 14 تاریخ تک جہاں پہ جا کے پورن ماشی لگتی ہے، اس کو باقاعدہ شکل پکش کہا گیا ہے۔ اور چاند کی 14 کے فوراً بعد جب 15 میں داخل ہوتا ہے تو کشن پکش یعنی اندھیرے حصے کا چاند۔ اور کیسی بات ہے، جب چاند اور سورج دونوں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اماوس لگتی ہے، جسے اماوسیا یوگ کہتے ہیں۔ اور جب یہ سورج اور چاند آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، چاند کی 14 ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک کا باقاعدہ اس میں ارشاد ہے رب العزت کی ذات پاک کا کہ چاند جو سورج کی پیروی کرتا ہے یہ اسی کی روشنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب زوڈیک میں، لگن میں مون سائن جو سا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ویدک اسٹرالوجی میں آپ کے برتھ چارٹ پہ مون جس جگہ ہوتا ہے، جس ہاؤس میں ہوتا ہے، وہاں کی پراپرٹیز تو وہ آپ کو باقاعدہ ان سے تو منسلک کرتا ہے، اس کے ساتھ تو جوڑتا ہے، لیکن یہ اپنے بھی اثرات بہت زیادہ پیدا کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ جیسے جیسے دیکھیں 30 ڈگری کا لگن ہوتا ہے، لگن بھی بڑھتا ہے، ڈگری وائز نہیں، ڈگری اس نے 30 ہی پوری کرنی ہے۔ انسان بڑھتا ہے تو لگن بھی بڑھتا ہے۔ 30 سال بعد انسان کی 30 سال تک سوچ کچھ اور ہوتی ہے، 30 سال کے بعد جا کے اس کی جو سی سوچ کچھ اور بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو سا نا انسان اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرتا چلا جاتا ہے۔ میں تو اکثر میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے کہ مون جو سا نا وہ انسانی باڈی کا پاسپورٹ ہے۔ زیادہ تر مون والے جو لوگ، کینسر والے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے ایموشنل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں۔ گھریلو ذمہ داریوں کی طرف سے بھی ایموشنل ہونا، دوستوں کے معاملے بھی ایموشنل ہونا۔ اور اگر چاند، یہی چاند جو سا، یہی مون اگر ذائچے میں خراب آ جائے تو وہ انسان اپنی زندگی میں جو فیصلے، جو ڈیسیژن لیتا ہے، وہ اپنے جذباتی معاملات کی وجہ سے جو سا نا وہ وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا میری جون سی آج سی ویڈیو یہ مون کے حوالے سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ انسان کو اس کے خیالات ہی جون سے ہیں نا وہی بھٹکاتے ہیں، ساری زندگی بھٹکاتے ہیں۔ من جون سا وہ انسان کو باقاعدہ لائن میں لگا کے رکھتا ہے، پل میں یہاں، پل میں وہاں۔ ایک دیکھیں، ایک سامنے ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی یا گم شدہ ہے، اس کا تو آپ اعلان کروا سکتے ہیں یا کسی اشتہارات چلوا سکتے ہیں کہ یہ گم ہو گیا، اس کی FIR بھی۔ جو سامنے بیٹھ کے گم ہو اس کو کہاں سے ڈھونڈو گے؟
میں نے اکثر خواتین جو میرے پاس آتی ہیں ان کا یقین کیجئے یہی سوال ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سکھ کیوں نہیں ہے. میں کسی پلانٹ کو نہیں دیکھتا اس وقت، میں مون دیکھتا ہوں کہ مون کیا کہتا ہے. مون انسان کا من ہے. جو شادیوں میں یہ جو وید ایسٹرالوجی میں جو گن ملائے جاتی ہیں یہ سب نہیں 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 نہیں. اگر من ہی نہیں ملے تو گن کیا کریں گے؟ جہاں آپ کا من لگتا ہے آپ بار بار وہیں پر پلٹتے ہیں، وہیں پہ بیٹھتے ہیں، اسی سے ملتے ہیں جس سے آپ کا من بیتتا ہے، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کے ایموشنل اس کے ساتھ جو ان سے باقاعدہ اٹیچ ہوتے ہیں. جس سے آپ کا من نہیں بالکل نہیں ملتا آپ ان سے اوائڈ کرتے ہیں. تو لہذا مون جو ہے نا، مون یہ انسان کی زندگی میں 2.5 دن کی تو اس کی چال ہے، لیکن بہت اہم ہے، بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں. بجائے اس کو کہ اس کی انرجی ہمیں اپنے وش میں کرے، اپنے قابو میں کرے. تو بڑا خوبصورت میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ یہ وہ بوئے لگام گھوڑا ہے جو انسان کو خواہشوں کے راستے پہ دہراتا چلا جاتا ہے، لیکن آخرات کچھ بھی نہیں آتا. لہذا جس شخص نے کوئی بھی ہو اپنا من اپنے کنٹرول میں کر لیا وہی کامیاب ہے، اسی نے فلاح پائی. جس نے باقاعدہ اپنے خیالات، اپنے اس کی راس اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. تو ضرور جو ان سے اپنے برتھ چارٹ میں یہ چیز ضرور دیکھیں کہ آپ کا مون کون سے ہاؤس میں ہے، کون سے نشتر میں ہے. اس پر منگل کی چوتھی اور 8ویں نظر تو نہیں، زحل کے ساتھ کنجکشن تو نہیں، راہو کے ساتھ تو نہیں. اگر تو یہ بالکل اکیلا ہے، برج سور میں، ٹورس میں ہے، یا کسی بھی ہاؤس میں پر کسی کے افیکٹ نہیں پڑ رہے، زحل کے گھروں کو نکال کر یا نیچ راشی میں نکال کے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو ایسے لوگ اپنے لیے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ان میں ایک باقاعدہ ممتا پائی جاتی ہے، ماں پائی جاتی ہے. ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وقتی طور پر کسی سے ناراض ہوں گے، بعد میں یہ پھر اچھے ہو جائیں گے. نقصان بالکل نہیں کسی کا چاہتے یہ ایسے لوگ. اور وہی مون اگر خراب حالت میں آ جائے تو وہ انسان کو بھٹکا بھٹکا کے مارتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ماتا کا کارک بھی ہے نا، ماں کا کارک بھی ہے، اس کو ماں کا سکھ کم ملتا ہے اگر یہی مون خراب حالت میں ہو جائے. اکثر دیکھا ہوگا بچے کی پیدائش ہوئی ہے، مون خراب ہے تو ماں جو سی باقاعدہ بیماری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. ایسی چیزیں جو سی بالکل چلتی ہیں. اب بات اصل میں پھر کہوں گا اپنے ذائچے میں مون ضرور دیکھیں کہ مون کون سے ہاؤس میں ہے. اگر اس پر جوپیٹر کی یا وینس کی نظر پڑ رہی ہے تو وہی چیز آپ کے لیے خوش بختی کا باعث بنتی ہے. اس کا بہترین اپائے یہ ہے کہ عورت کا احترام لازمی کرے. ہر عورت میں ایک ممتا ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اس کا احترام کرے. بہت ضروری ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے. جب آپ عورت کا احترام کرنا سیکھیں گے تو پھر دیکھیے گا آپ کا مون کتنا اچھا ہوتا چلا جائے گا. گھر میں ماں یا ماں کی عمر کی بھی جو عورت ہے، یار بازار پہ چلتی بھی جو چاہے وہ 18 یا 20 سال کی بھی بچی کیوں نہ ہو، اس میں بھی ایک ممتا ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. یار ماں جو ان سا وہ کارخانہ قدرت ہے، قدرت کا کارخانہ ہے. تو لہذا یہ لازمی اپنی جون سے اس کو آئیز کو بالکل درست کرے عورتوں کے حوالے سے. جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر آپ کو جب خدا یاد آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک انسان صفت آدمی ہے. اگر حیوانیت جاگ جائے تو آپ درندگی ہے. یہ تو مون کو اچھا کرنے کے لیے ایک تو یہ اپائے لازمی کرے. عورتوں کا جو ان سے چاہے وہ ماں ہے یا جس نے آگے چل کے ماں بننا ہے، احترام ضرور کرے. باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ.